1 کرنے کے بعد ہم بند نمبر 2 کی جو ہے وہ تشریح یا پہلے ریڈنگ کریں گے، پھر ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد مفہوم، اور پھر ہم اس کی تشریح کریں گے متعلقہ ریفرنس۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ لو کا مطلب ہوتا ہے گرم ہوا، پہلے بھی ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ لو کا مطلب ہے گرم ہوا۔ آفتاب کی حدت، وہ آفتاب کی حدت، آفتاب کی حدت کا مطلب ہے سورج کی گرمی۔ وہ تاب و تب، تاب و تب کا مطلب ہوتا ہے سخت تپش، سخت گرمی۔ اگلا مصرع دیکھیں، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب یعنی رات کی مانند، رات کی طرح۔ خود نہر الکما، نہر الکما جو ہے وہ کربلا میں بہنے والی نہر ہے، اس کا نام ہے نہر الکما، کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یہاں پر لب کا مطلب آئے گا کنارے، یعنی نہر الکما کے خود کے اپنے جو لب تھے، کنارے تھے، وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے، حبابوں جو لفظ ہے وہ حباب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بلبلہ۔ حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلہ، یعنی پانی کا بلبلہ۔ تپتے تھے سب کے سب، یعنی کہ خیمے جو تھے وہ سب کے سب تپ رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے، ایک بلبلے کی طرح۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، یعنی ہر طرف جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو زمین کی خاک، زمین پر مٹی جو تھی وہ اڑ رہی تھی، اور خشک تھا چشمہ حیات کا۔ چشمہ حیات، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، چشمہ یعنی زندگی کا چشمہ، چشمہ حیات زندگی کا چشمہ، اور یہاں پر چشمہ حیات سے مراد آئے گا خانوادہ رسالت، مطلب خاندان رسالت، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یہاں سے مراد آئے گا چشمہ حیات سے۔ کھولا ہوا تھا، یعنی پانی کا کھولنا مطلب پانی کا ابلنا۔ دھوپ سے پانی فرات کا، یعنی کہ دھوپ کی وجہ سے فرات کا پانی بھی جو تھا وہ ابل رہا تھا۔ مصرعے کے مفہوم جو ہیں وہ ہم کریں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ میدان کربلا میں گرم اور سورج کی گرمی نقطہ عروج پر تھی، دن دھوپ کی شدت سے سیاہ رنگ کا جو تھا وہ منظر پیش کر رہا تھا، اور کربلا کی نہر الکما کے کنارے جو تھے وہ خشک ہو چکے تھے، خیمے گرمی سے جو تھے وہ تپ رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی یعنی کہ مٹی اڑ رہی تھی، اور خاندان نبوت کے لوگ پریشان تھے، دریائے فرات کا پانی بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے ابل رہا تھا۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اس سے ریلیونٹ ہم نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح میں جو ہے وہ سورج کی گرمی نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی تھی، سخت ترین گرمی اور تپش سے ہر کسی کا برا حال تھا۔ لیکن پہلے آپ میر انیس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے منظر نگاری کی ہے، گرمی کی شدت کو کس طرح سے بیان کیا ہے، پھر آپ ون بائی ون مصرعے کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے۔ اور دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو گیا تھا، مطلب یہ کہ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، دھوپ سے زمین جل کر جو تھی وہ سیاہ ہو گئی تھی۔ اور تیسرا مصرعے میں دیکھیں کہ میدان کربلا میں بہنے والی ایک نہر کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس نہر کے کنارے بھی جو ہے وہ خود پیاس محسوس کر رہے تھے، دھوپ اس قدر سخت تھی کہ نہر کے کنارے جو تھے وہ خشک ہو چکے تھے۔ اور چوتھے مصرعے میں جو ہے وہ خاندان نبوت کے افراد جس خیمے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، وہ خیمے بھی گرمی کی وجہ سے تپ رہے تھے، اور ان میں موجود جو شہزادے اور شہزادیاں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو تھی وہ ساری تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ اور پانچویں مصرعے میں صحرائی علاقے کی نقشہ نگاری کی گئی ہے، اس کے حوالے سے آپ تشریح کریں گے۔ اس کے بعد خاندان نبوت کے لوگ جو ہیں وہ زمانہ آزمائش سے گزر رہے تھے، لیکن وہ اس آزمائش پر پورا اترے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی دین کو سربلند رکھنے کے لیے۔ اور پھر دریا جو فرات کا پانی تھا وہ کس طرح سے گرمی کی شدت کی وجہ سے ابل رہا تھا، کھول رہا تھا، اس کو آپ ایکسپلین کریں گے۔ اس کے ریفرنس ذرا آپ اس بند میں لکھنے کے لیے دیکھ لیں۔ جی تو بیٹا اس میں جو ریفرنس بند نمبر 2 میں کریں گے، پہلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے وہ اصل میں جو ہے وہ کفار یعنی یزیدیت کی جو ہے وہ موت ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور بے شک اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اسلام کے لیے ہمیں اپنی جانیں جو ہیں وقف کرنا پڑی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سے دریغ بھی نہیں کریں گے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موج فرات کی، یعنی کہ 3 رات سے جو تھی وہ خدا کی راہ میں لڑنے والی جو فوج تھی وہ پیاسی تھی، اور جو ہے وہ جو فرات کی لہریں جو موجیں تھی وہ بھی اپنا سر جو تھی وہ ساحل سے ٹپک رہی تھی، یعنی کہ ٹکرا رہی تھی۔ یہ آپ نے جو 2 ریفرنس ہیں یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں بند نمبر 2 میں۔